Assalamu alaikum, dear students, listeners and viewers all over. मैं तमाम को वेलकम करता हूँ और आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक बर्निंग टॉपिक के साथ आपके सामने हैं जी। और टॉपिक आपके सामने स्लाइड के ऊपर आ रहा होगा, हाउ टू राइट इंग्लिश इन अ प्रिसाइज मैनर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका तल्लक इंग्लिश राइटिंग से है, तो उनके ज़हन में ये बात बिल्कुल आती है कि हम बेहतर तरीके से अपनी इंग्लिश की राइटिंग है वो उसको हम किस तरीके से हम अपने पेज के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि देखने वाले और सुनने वाले पढ़ने वालों को इसके अंदर लगे कि हाँ जी ये एक अच्छी इंग्लिश लिखी गई है। तो जो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है या मेरे पास जो नॉलेज है मैं इसको आपके सामने सर्च करने के बाद आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन चैनल वीडियो बनाने वाले के लिए एक एनकरेजमेंट का एक एलिमेंट होता है जी। तो चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, स्लाइड्स के ऊपर वर्ड्स बिल्कुल मुख्तसर होंगे और मैं अपने जो एक मेरे पास जो नॉलेज है या जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूंगा। तो उस हेडिंग्स को हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक इंग्लिश राइटिंग को हम बेहतर तरीके से पेज पर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जी। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर है जी, राइटिंग इज़ अ थिंकिंग एक्टिविटी। ये जो लिखना है ये बेसिकली एक थिंकिंग एक्टिविटी है। ये कैसे थिंकिंग एक्टिविटी है, नीचे हम इसका जिक्र करेंगे कि अगर ये थिंकिंग एक्टिविटी है तो ये कैसे है। वी आर मल्टी लैंग्वेज स्पीकर्स। देखें, मैं स्टूडेंट्स का या उन लोगों का जो कि एक वक्त में 3 ज़बानें बोल रहे होते हैं, कम अज़ कम 3 ज़बानें, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि मोस्टली लोग जो ज़्यादातर 3 लैंग्वेजेस तो बोलते हैं। मसलन अगर कोई पंजाब के अंदर रहने वाला है तो डेफिनेटली वो सराइकी बोलेगा, पंजाबी बोलेगा। जब भी वो घर में दाखिल होगा तो वो ज़्यादातर अपने वालिदैन के साथ पंजाबी में या फिर मदर टंग जिसे हम कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर बात करेगा। एंड वेन एवर ही विल लीव द हाउस एंड ही विल गो इनटू ऑफिस, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट्स लीव्स हिज हाउस एंड ही एंटर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और द स्कूल्स, there they are bound to speak the language they are asked to speak। अगर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज अगर फोर्स है कि जी आपने इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है तो डेफिनेटली दे विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अगर उन्हें उर्दू लैंग्वेज के लिए कहा जाता है तो दे विल स्पीक उर्दू लैंग्वेज। तो ये 2 लैंग्वेजेस ज़्यादातर हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो ये जब 3 लैंग्वेजेस हम बोल रहे होते हैं, जब अपने घर के अंदर होते हैं तो अपने वालिदैन के साथ हम नेटिव लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, अपनी मदर टंग के अंदर बात करते हैं। और जब हम किसी फॉर्मल जगह पे जाते हैं तो हम अपनी और नेशनल लैंग्वेज या अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसके अंदर बात करते हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेस कम अज़ कम एटलीस्ट जो है 3 से ज़्यादा भी लोग बोलते हैं, एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस जो होती हैं ये एक दिन के अंदर हम बोल रहे होते हैं। तो इसका असरात क्या हैं, इससे आगे हम देखते हैं जी कि इसका क्या असर होगा। फिर वी थिंक ट्वाइस बिफोर वी राइट। देखें, जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमारी जो दिमाग के अंदर सबसे पहली लेयर होती है वो 3 किस्म की या 2 किस्म की हम कह सकते हैं कि अगर हम लिखने बैठे हैं और हमने इंग्लिश में स्पेशली हमने इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले ये जो 2 लैंग्वेजेस हैं ना, नेटिव लैंग्वेज हमारी और मदर टंग और हमारी जो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है, ये हमारी सबसे पहले जहन में आती है। अगर हम मदर टंग को थोड़ा सा हटा भी दें तो ये जो उर्दू की लैंग्वेज है ये डेफिनेटली हम क्योंकि फार्मल स्टेट पे ऊपर बैठे होते हैं तो उर्दू के जो फ़िक्रात हैं तो हम एक लेयर पैदा होती है, यानी एक लेयर क्रिएट होती है और वो जो उर्दू के फ़िक्रात होते हैं
اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انگلش کے سینٹنسز کے اندر. یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے. جیسا ہی ہم جو وی دا اسپیکرز وی دا پیپل فار ہوم انگلش از اے سیکنڈ لینگویج, اینڈ such kind of people think twice before they write, or think twice before they speak. So this is the basic thing that creates a hindrance and obstacle when we write or when we speak. تو اس میں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اردو کے فقرات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, اور اردو کے فقرات جب ذہن میں آتے ہیں تو ہم ایک خاکہ کریٹ کرتے ہیں, ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر ہمیں کوئی ٹاپک سپوز اسائن کر دیا جاتا ہے, اور ہم اس ٹاپک کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب ہم اس ٹاپک کے, یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مائنڈ میپنگ کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مائنڈ میپنگ کرتے ہیں, اور سینٹنسز کی جو ہے نا وہ ہم ان کو ایک ترتیب دیتے ہیں کہ اگر ہم یوں پہلا فقرہ, دوسرا, تیسرا. اب جب ٹوائس تھنک ہو جائے گا اور پھر رائٹنگ میں آئیں گے تو سب سے پہلے رائٹنگ کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ڈیفینیٹلی 2 لیئرز کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ 2 لیئرز آف تھاٹ آئیں گی, اپر لیئر اور لوور لیئر. اب جو لوور لیئر ہے وہ بیسیکلی ہماری نیشنل لینگویج ہے یا ہماری مدر ٹنگ ہے, اور جو اپر لیئر ہے وہ ہماری ٹارگیٹڈ لینگویج ہوگی جس کے اندر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں. سپوز انگلش ہماری ٹارگیٹڈ لینگویج ہے تو ہم اس انگلش کے اندر لکھنا چاہ رہے ہیں, تو نیچے جو خیالات جنم لے رہے ہوں گے وہ لوور لیول پہ ہماری نیشنل لینگویج آ رہی ہوگی یا ہماری مدر ٹنگ آ رہی ہوگی, اور اوپر کی جو ہماری جو اپر لیئر ہوگی اس کے ہمارے دماغ کے اندر, سوچوں کے اندر, وہ ہماری ٹارگیٹڈ لینگویج ہوگی, دیٹ از انگلش, بیکاز وی آر آسکڈ ٹو رائٹ in English and this is our main topic. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 لیئرز ہمارے سامنے آتی ہیں, اور ہم اس کے حساب سے یعنی جب بھی ہمیں کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اردو کے فقرات, یعنی اردو کیونکہ ہماری نیشنل لینگویج ہے اور کہیں کہیں پہ یہ اردو ہماری مدر ٹنگ کے اندر بھی یوز ہوتی ہے, تو ہم سب سے پہلے اسی سینٹنسز کے اندر ہم ایک فقرات جو مائنڈ میپنگ جس کا ہم نے کہا یا برین اسٹارمنگ کہا, تو ایک اسی ٹاپک کے اوپر ہم جو ہے نا وہ مختلف قسم کے فقرات ہم جو ہے نا وہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم پھر اس پرابلم, یہ تو ایک پرابلم میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں, کیونکہ ہم ہمارے لیے کیونکہ جو ہماری ٹارگیٹ لینگویج ہے وہ سیکنڈ لینگویج ہے, اور ہم کیونکہ ملٹی لینگویج اسپیکرز ہیں, تو اس لیے ایک لیئرز آف تھاٹس جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر جنم لیتی ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ پھر اس کا ہمارے پاس کوئی ٹول ہیں جو ہم جس کے لیے ہم آسانی پیدا کریں. جی سب سے پہلا ٹول جو ہے, یعنی جب ہم اردو کے فقرات اپنے ذہن کے اندر اس ٹاپک کے متعلقہ کریٹ کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے انگلش کے ٹینسز. اگر کسی کو ٹینسز نہیں آتے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو رائٹ ان اے پریسائز مینر. تو پریسائز مینر کی تو دور کی بات ہے, وہ لکھ نہیں پائے گا. اچھا, اب اس میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں ایک چیز اور بھی ضرورت پڑے گی, وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے خیالات کو, جو خیالات یعنی جس کا میں نے لوور لیول پہ جو لیئر کا ذکر کیا تھا, ہم نے اپنے ان خیالات کو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کے اندر اور ان سینٹنسز کے اندر تبدیل کرنا ہے جن کی انگلش آسانی سے کوئی نہ کوئی کسی ٹینس کے اندر, یعنی جس کے ہمارے پاس 12 ٹینسز ہیں, تو ان ٹینسز کے اندر وہ کسی نہ کسی ٹینس کے ساتھ ان کا لنک کریٹ ہوتا ہو. تو ایک سادہ, آسان اور کسی ٹینس کے مطابق آپ نے اس فقرے کو جوڑ لینا ہے, اس فقرے کے ساتھ, اس ٹینس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر لینا ہے. جب آپ لنک کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ آپ کی جو ایک خاکہ جو آپ نے ذہن میں بنایا ہوا تھا, جس کو ہم مائنڈ میپنگ کی ہوئی تھی, تو پھر آپ ٹینسز کا آپ کے ساتھ سپورٹ ہوگی, تو آپ کی اردو کے جو فقرات ہوں گے وہ کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے انگلش کے اندر, اور یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کریٹ ہوگا. اور یہ آٹومیٹک سسٹم جب زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی آپ جب اس کو پریکٹس زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ ایک وقت آتا ہے جب میسٹری اس لیول تک آتی ہے کہ پھر وہ جو لوور لیول کی لیئر ہے جس کو ہم نیشنل یا نیٹو لینگویج کہتے ہیں, وہ ڈیلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور انگلش کے ٹینسز یعنی ٹارگیٹڈ لینگویج کے ٹینسز کیونکہ آپ اس کو زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور مائنڈ میپنگ پھر آپ کی ٹارگیٹڈ لینگویج کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ جو چیز ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آپ کی اسپیکنگ یا میسٹری وہ آپ کے اندر کریٹ اب ہونے لگ گئی ہے.
تو چلتے ہیں جی ہم نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہمیں ووکیبلری کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی وی نیڈ ورڈس الفابیٹس کریٹ ورڈس اینڈ ورڈس وین ایکومولیٹ وی کریٹ سینٹینسز. اچھا اب سینٹینسز ہم نے اپنے ٹینسز کے مطابق تو کریٹ کیے, لیکن اب چاہیے ہمیں کیا جی, ووکیبلری چاہیے. اب ووکیبلری ہمیں کہاں سے ملے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ووکیبلری کہاں سے آئے گی. دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, ایک ہے فنکشنل اور ایک ہے سچویشنل ووکیبلری. اب آپ کچھ اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہوگا کہ فنکشنل لینگویج کسے کہتے ہیں یا سچویشنل لینگویج کسے کہتے ہیں. جن کو نہیں پتہ تو میں ان کو یہ آسانی کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ فنکشنل لینگویج از اے لینگویج دیٹ از یوزڈ ٹو پرفارم اے سرٹن فنکشن. It means we already know what kind of function we are going to perform. Suppose we are to speak, we are to deliver a speech on Qaid Azam's day or on Allama Iqbal day or any other day, which we know that we are going to perform a certain speech on a certain topic. Then what will happen? ہوگا کیا کہ ہم اس فنکشن کے مطابق اپنی ایک ٹاپک کو تیار کریں گے اور ہم اس کے اوپر اپنی ووکیبلری جی ہم اس کو پرفارم کریں گے. اچھا اب جو فنکشنل لینگویج ہے یہ اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو فنکشنل لینگویج از اے لینگویج دیٹ از یوزڈ ٹو پرفارم اے سرٹن فنکشن ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو. تو یہ فنکشنل لینگویج بیسیکلی ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف فنکشن وی آر گوئنگ ٹو پرفارم. سپوز we are going to bazaar and we know what kind of sentences will be used there and what kind of questions can be raised from the seller and what kind of question will I need to ask him to buy certain things. تو بارگیننگ اور سارا اس پروسیس کے اندر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس قسم کی ہمیں لینگویج کی ضرورت پڑے گی, ہمیں اس قسم کے ووکیبلری کی ضرورت پڑے گی. تو ہم اس کو پہلے ہی اپنے دماغ کے اندر ہم ان ورڈز کو ان کو اکٹھا کر لیں گے, اور جب وہ لینگویج کے استعمال کا وقت آئے گا تو بڑی آسانی سے ہم اپنے ورڈز کو اٹھائیں گے اپنے دماغ سے اور ہم اس کو یوز کرنے شروع کر دیں گے سینٹینسز کے اندر. کریٹ کیسے ہونی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ the listeners, put yourself in a imagine that you are in a certain kind of situation, that such kind of situation will arisen and what kind of situation. تو آپ ایز اے ہیومن آپ خود سے کچھ سچویشنز کریٹ کر سکتے ہیں اپنے دماغ کے اندر, اور پھر اس سچویشن کے اندر آپ ان ووکیبلری جو آپ کو ضرورت پڑے گی فلوئنٹ مینر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ وہ تھا آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنی تھیں. تو امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے. ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ.